نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو معاشرتی زندگی سکھائی ہے کہ یہ مل جل کر مختلف انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اکیلا انسان اگر چاہے کہ میں زندگی گزاروں تو یہ انسان اکیلا زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے۔ چند گھنٹوں میں یہ بے بس نظر آئے گا اکیلا زندگی گزارنے میں۔ یہ مل جل کر انسانوں میں زندگی گزارے گا، یہی فطری زندگی ہے اور یہی اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھائی ہے۔ یہ انسان شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، یہ بچے جوان ہوتے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی، جوان بچوں کی اپنی آرزوئیں ہیں، اپنی سوچیں ہیں، بزرگوں کی اپنی سوچیں ہیں، مزاجوں کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ یہ بچے دور جدید کے نوجوان بچے اور بچیاں وہ معلومات رکھتی ہیں جو بوڑھے ماں باپ کو 50-60 سال کی عمر میں تجربات سے حاصل ہوئی۔ وہ سوشل میڈیا سے، نیٹ سے، فلاں سے غلط ہوں صحیح ہوں، وہ معلومات اس نوجوان کے پاس آج زیادہ ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ کچھ معلومات اس کو وقت سے پہلے مل گئیں جس سے یہ نوجوان بچے اور بچیاں پریشان بھی ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر بات کے معلوم ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ پھر یہ بچے اور بچیاں، نوجوان ہمارے گھروں میں یہ اپنی مرضی پورا کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بھی رائے ہے، ہم نے بھی زندگی گزارنی ہے، ہمیں تھوڑی سی آزادی چاہیے، عمل کی بھی، رائے کی بھی، سوچ کی بھی۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے 50-60 سال یہ ماں باپ ان ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں، پھر یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو ابھی یہ کرو گے اس کا یہ انجام ہوگا، یہ کرو گے پھر یوں ہوگا، دیکھو یہ نہ کرو ورنہ یہ ہوگا۔ نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ان کے ساتھ بیتا نہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا نہیں، اس لیے ان کی اپنی سوچ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک طرف ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، سامنے جوان اولاد ہوتی ہے، حالات بگڑتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں اس گھریلو زندگی کے لیے ہمیں خالق نے، اللہ نے کیا سکھایا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ خالق ان بزرگوں، بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی بھی مشینری کو بنانے والا ہے، اور ان نوجوان بچوں کی بھی مشینری کو بنانے والا وہی ہے۔ اسے معلوم ہے یہ جو میں نے مشین بنائی ہے اس کا 40 سال بعد، 50 سال بعد، 60 سال بعد اس میں سے کیا کیا آوازیں آنے لگیں گی اور کن کن جوڑوں کے اندر تکالیف شروع ہوں گی اور کن کن اعضاء میں کیا کیا بیماریاں آ جائیں گی۔ تو خالق کو سب معلوم تھا کہ کیا کیا کمزوریاں آ جائیں گی 50-60 سال کی عمر میں۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن بھی آ جائے گا، بزرگ ماں باپ کے ان کے اندر ضد بھی آ جائے گی،
ان کے اندر رائے کی پختگی بھی آ جائے گی، ان کا تجربہ بھی ہوگا، سامنے یہ جوان بچے اور بچیاں ہوں گی، ان کی اپنی قوتیں ہوں گی، ان کی قوت فکریہ الگ ہے، قوت غضبیہ غصے کی طاقت الگ ہے ان نوجوان بچے اور بچیوں کی۔ تو ایسے میں یہ بزرگ اور نوجوان زندگی کیسے گزاریں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے 5 اصول بتائے ہیں کہ ایسے وقت میں جب بوڑھے ماں باپ اور جوان بچے اور بچیوں کے کلیش کی وجہ سے، ان کے آپس میں تضادات کی تعارض کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ یہ خالق نے بتایا، یہ دونوں کا خالق ہے، اسے معلوم ہے زندگی کے کس سٹیج پر، زندگی کے کس حصے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہی آیت نمبر 23 اور 24 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، ان 2 آیتوں کی تلاوت کی، انہی کا ترجمہ مقصود ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آیت کے 2 آیتوں کے شروع میں اللہ نے بتایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور ان 2 آیتوں پر محنت جب بچے جوان ہو جائیں، بچیاں جوان ہو جائیں، تو ان 2 آیتوں پر اس وقت محنت کی جائے تو ذرا زیادہ وقت لگتا ہے، اور جب بچے بچیاں چھوٹی عمر کے ہوں 5-6 سال 10 سال، اس وقت اگر ان چیزوں پہ، ان اصولوں پر محنت کی جائے تو ذرا آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اول وقت میں بیماری کی پکڑ کر لیں، دوا کم وقت کھانی پڑتی ہے، بندہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چند سال تک پالیں گے ان بیماریوں کو تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ دوا بھی زیادہ لمبی کرتا ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، کچھ ڈیمیج بھی ہو چکا ہوتا ہے، نقصان بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے شروع ہی سے بچوں کو، بچیوں کو اس بات پر لائے یہ ماں باپ کہ آپ نے اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بچپن ہی سے مزاج بنائیے، اللہ کا تعارف کروائیے، اللہ ایک ہے، اس کی صفات بتائیے، وہ رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی اعمال کا بدلہ بھی ہمارا دے گا، نفع نقصان کا مالک بھی بیٹا وہی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، نقصان پہنچانا چاہے بیٹا آپ کو، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہیں چاہے گا، اور ساری دنیا سے بیٹا تم فائدہ اٹھانا چاہو، اللہ تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا تمہیں فائدہ۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، اللہ کا تعارف بار 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 بار، اور اس کے لیے 2 کام کر لیے جائیں۔ ایک، بچوں کو بچیوں کو 5 وقت نماز کی عادت ڈالی جائے، اس سے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا۔ ان کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائیے، اس کا ترجمہ سکھائیے، تاکہ قرآن کے ذریعے تعارف، اللہ کو پہچاننے، اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے 2 اہم آسان طریقے ہیں۔ نماز 5 وقت پابندی سے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنا آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو جائیں
تو پھر اگر کسی بات پر آپ ان کے سامنے آیت پڑھ کر بتائیں گے، کوئی حدیث پڑھ کر بتائیں گے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بات بتائیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، ان کو پتہ ہے اللہ رسول کون ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو ایسے اداروں کے سپرد کر دیا جو سیکولر ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں ہوتا، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں، بیٹے اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ نے یوں کہا ہے۔ بچے آگے، جوان بچے اور بچیاں آگے سے کہتے ہیں یہ اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، بس رہنے دیں، ہمیں زندگی گزارنے ہے۔ اس وقت تک وہ اللہ رسول سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں، بہت وقت لگتا ہے پھر ان کو واپس لانے میں، آ جاتے ہیں لیکن مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شروع سے یہ بتانا بار 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 کہ بیٹا اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنا ہے، اور وہ باتیں بتاتا بھی رہے انسان۔ تو اس آیت میں پہلا طریقہ اللہ نے بتایا، پہلا کام، پہلی ذمہ داری کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بات ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ والدین کے ساتھ، یہ شروع سے سکھانا پڑتا ہے۔ بڑے ہو کر سمجھ جائیں گے، وقت لگے گا پھر بہت زیادہ۔ ان والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کی، یہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے جو سکھانے والی باتیں ہیں۔ آگے آیت میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے بعد إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ معلوم ہوا یہ آیت جوان بچے اور بچیوں کے بارے میں، چھوٹے بچوں کے بارے میں نہیں۔ جو آیت کے آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جوان بچے بچیوں کے لیے، کہ جب دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اب 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی۔ یہ مزاج بچپن سے بنانا پڑے گا میرے عزیزان محترم، بچپن سے۔ جوان ہونے تک اگر ہم نے اس بات پر محنت نہ کی، ان کو نہ احساس دلایا کہ ماں باپ کو کس بات سے تکلیف ہوتی ہے، کس بات سے تکلیف نہیں ہوتی، جوان ہونے کے بعد سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع سے رویہ ہو، لا تقل لہما اف، ماں باپ کو ہلکی سی بھی تکلیف کی آواز بھی نہ دیں، ایسی بات بھی نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو۔ چنانچہ مفسرین نے یہاں اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں لکھا لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا تحریم الضرب والشتم لابویہ، اس آیت کے اس حصے کی وجہ سے، لا تقل لہما اف کی وجہ سے ثابت ہوا تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا اور مارنا حرام ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ اٹھانا حرام ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ بدزبانی کرنا حرام ہے۔ جب ہلکی سی تکلیف دہ بات کو حرام قرار دے دیا گیا تو ہاتھ اٹھانا اور گالی دینا، بدزبانی کرنا ان کے ساتھ، یہ تو بطریق اولا حرام ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا معاشرہ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، گھروں میں حالات آتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں ماں باپ کے ساتھ بدزبانی اور ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، کہ گھر کے 4 دیواری میں معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو باہر معاشرے میں زبان پر نہیں لا سکتے، نہ لاتے ہیں، بہت مشکل بات ہے۔ الا یہ کہ سوائے اس کے کہ ماں باپ نے تربیت کی ہو تو ان گھروں میں نہیں ہوتا۔
ماوی احترام انہوں نے معاشرے میں رکھا ہو، ان گھروں میں پھر یہ نہیں ہوتا، تصور ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالی دیں نعوذ باللہ اور ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائیں۔ لیکن جن گھروں میں ہو رہا انہیں معلوم ماں باپ کو بے سکونی کی انتہا ہے، اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ بچپن سے اس چیز کو دیکھا جائے۔ اور بسا اوقات ہم لاڈ پیار میں ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے کی بسا اوقات بچپن میں تربیت کرتے ہیں، غیر ارادی طور پر، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ ہم ایک صاحب تشریف لائے اور بھی عزیز و قارب موجود تھے، تو 1.5 سالہ بچہ گود میں، تو والد صاحب نے منہ کھلایا، منہ میں ہوا بھری، تو بچے کو سکھایا ہوگا، اس نے بچے نے مکہ مارا منہ پر، تو آواز آئی، باپ بھی بہت خوش ہوا، بچہ بھی بہت خوش ہوا۔ یہ عام ہے ہمارے گھروں میں باتیں۔ بعد میں ان صاحب سے آرام سے عرض کیا، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے اس کو بچپن سے لاشعوری طور پر یہ تربیت دی ہے کہ باپ کو مکہ مارو، اس سے مزہ آتا ہے۔ اس کے لاشعور میں سے یہ بات نکالنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا؟ آپ کس وقت نکالیں گے اس کے ذہن سے یہ بات جو آپ نے ڈالی ہے، جو مجھے بھی آپ دکھا رہے ہیں؟ 4 5 6 سنجیدہ افراد بیٹھے ہیں جا رہے، سب کے سامنے والد صاحب بہت خوش اس لاڈ میں کہ دیکھیں بچہ کیا کرتا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی تربیت ہو رہی ہے، باپ پر ہاتھ اٹھایا اس نے۔ یہ ہم لاڈ پیار میں بچوں کو سکھاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ میں نے بتایا نا کہ ہم اس کے لاشعور میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ باپ پر ہاتھ اٹھاؤ، اس سے میں بھی خوش، باپ بھی خوش ہوتا ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اسے۔ میں نے بتایا کہ ہمیں کس وقت ملے گا، ہم اس بچے کے ذہن سے یہ بات نکالیں گے، کون سا وقت ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ یہ میں نے ابھی ایک مثال دی ہے۔ بچیوں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بیٹا اپنے ماموں کو، خالو کو کھلا گانے پر رقص کر کے دکھاؤ، ڈانس کر کے دکھاؤ، چھوٹی بچیاں، اب وہ بچیاں بیچاریاں مٹک مٹک کے ڈانس کر رہی ہیں، سارے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کس وقت ہم ان بچیوں کے ذہن سے نکالیں گے کہ بیٹا یہ غلط بات ہے؟ ہمارے پاس بعد میں وقت نہیں ہوگا، ان ماؤں کے پاس بعد میں وقت نہیں ہوگا کہ وہ اس کو برا سمجھیں گے۔ یہ میں نے ابھی 1 2 مثالیں دی ہیں کہ کس طرح بچپن سے ہم قرآن و سنت کے خلاف ہم ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود احساس نہیں ہوتا ہم کیا سکھا رہے ہیں۔ اور پھر پہلا اصول اللہ نے سمجھایا، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے، ایک بات، لا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات نہیں کہنی، یعنی بچوں کا مزاج بنایا جائے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 2، دوسرا اصول اللہ نے بتایا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، نمبر 1 لا تقل لهما اف، نمبر 2 ولا تنهرهما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ماں باپ کو۔ آج ہمارا معاشرہ، بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، بڑے باشعور ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، حالات پیدا ہوتے ہیں گھروں کے اندر، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر ہم بوڑھا بوڑھی کو جھڑکیں گے نا تو پھر یہ چپ ہو کے بیٹھیں گے، ورنہ یہ چک چک کرتے رہیں گے، ہمیں زندگی بھی نہیں گزارنے دیں گے، آرام سے بھی نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ وہ حل یہ سمجھتے ہیں ہمارے جوان بچے اور بچیاں کہ بوڑھوں کو جھڑکا جائے، جس کے نتیجے میں تھوڑی دیر سکون ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ان ماں باپ کو جھڑکنے کے بعد ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ کچھ بولتے ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں، کچھ حالات کو بگاڑتے ہیں ماں باپ، کچھ خاموش رہتے ہیں، خاموش رہنا عادت بنا لیتے ہیں۔
لیکن اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، کیونکہ خالق کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں جوان بچے اور بچے۔ دوسرا اصول لا تنہرہما، کچھ ہو جائے جھڑکنا نہیں، کچھ ہو جائے۔ اگرچہ نوجوان بچے بچیاں سمجھتے ہوں کہ ابھی ہم جھڑکیں گے نہیں تو کام نہیں بنے گا، ورنہ یہ بات آگے بڑھ جائے گی، ان کو چپ کرانا ضروری ہے۔ بعض نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں ایک جملہ ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر، کہ ہم ماں باپ کو بندہ بنا کے چھوڑیں، ہم ماں باپ کو بندہ بنائیں، اور اس میں ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے جھڑکنے والا۔ کاش کہ ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ سکھاتے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ماں باپ کو بندہ بنائیں۔ اگر خوف خدا ہو تو پھر یہ ماں باپ کو بندہ نہیں بناتے، خود اللہ کے بندہ بنتے۔ تو تیسرا اصول، ایک تو لا تقل لہما اف، دوسرا اصول لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ تیسرا اصول خالق نے بتایا وقل لہما قولا کریما، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کو نرم لہجے میں بات کرو، ان سے قل لہما، ان سے بات کرو قولا کریما، نرمی والی بات، شرافت والی بات، آرام سے بات کرو۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، 10 دفعہ آپ نے بات کہنی ہے، منوانی ہے۔ آواز کو اونچا کرنا، گستاخی کرنا، بدزبانی کرنا، سخت الفاظ اختیار کرنا، کیا ضرورت ہے ماں باپ کے لیے؟ قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ لیکن میرے بزرگان محترم، اس کے لیے ماں باپ کو اپنی جوانی میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے نرم لہجہ اختیار کرنا پڑے۔ ہم بچپن سے لے کر اور 18 19 سال 20 سال کی عمر کے بچوں تک تلخ کلامی کرتے رہیں، ہم ان کے ساتھ بدزبانی کرتے رہیں، ہم ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتے رہیں دن رات۔ پھر 20 22 سال کی عمر کے بعد وہ ہمارے ساتھ جب بات کریں تو ان کے منہ سے پھول جھڑیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے لیکن مشکل۔ اللہ ماں بیٹا اولاد کو سمجھداری دے دے تو ممکن ہے کہ ہمارے ماں باپ نے جو کچھ ہمارے ذہنوں میں بھرا ہم وہ نہیں بولیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے اداروں کے اندر، مدارس کے اندر، حفظ کے بچوں کے لیے اساتذہ رکھتے ہیں، حفظ کے بچوں کے لیے اساتذہ رکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ اساتذہ بدزبان بھی ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، اور جو بچے حفظ کرنے آتے ہیں ان کے اوپر مکمل بدزبانی استعمال کرتے ہیں، اور پیچھے وہ عادت بنی ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے، جہاں پڑھا ہوتا ہے وہاں کا ماحول ہوتا ہے۔ بڑی مشکلات پیش آتی ہیں کہ کس طرح ان حفظ کے اساتذہ کی زبان کو پاکیزہ بنائیں۔ یہی حال ہے اساتذہ، سکول کے اساتذہ، وہاں بھی ان کا یہ ماحول کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو آگے استاد کی زبان پاکیزہ ہے، شائستہ زبان ہے، سخت الفاظ نہیں ہے، بدزبانی نہیں ہے۔ تو قل لہما قولا کریما، ہمیں نرم لہجے میں بات کریں یہ نوجوان بچے اور بچیاں ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ تب ہوگا جب اس پر پہلے محنت ہوئی گی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جوان ہو جائے تو آپ کہیں جی نرم لہجے میں بات کرو اور وہ نرم لہجے میں بات کرنے لگ جائے۔ ایک ایسا نہیں ہوتا ایک دو دفعہ کہنے سے۔ تربیت ایک طویل مرحلہ، طویل مرحلہ۔ کالج کے زمانے میں وہاں ایف ایس سی کا لڑکا تھا، اس کے والد صاحب اس کو لے کر آئے ایک دن، بڑے گرم تھے والد صاحب، کہنے لگے یہ بدتمیز بھی ہے، گستاخ بھی ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو بندہ بنائیں۔ میں نے بھی شرافت سے کہا میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا، میرا شاگرد کا کلاس کا۔ بس میں نے آرام سے کہا نرم لہجے میں کہ میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ والد صاحب کو غصہ آ گیا میری نرمی پر،
انہوں نے اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالی میرے سامنے اپنے بچے کو، موٹی موٹی غلیظ گالیاں نکالی اور کہا نہیں اس کی ٹانگیں توڑ دیں پھر یہ سمجھے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں نے بچے کو بھیجا کلاس روم میں، بیٹا آپ تو جاؤ کلاس میں۔ والد صاحب کو لے کے اسٹاف روم میں آیا، میں نے کہا کہ ابھی آپ نے اپنے بچے کو اتنی موٹی موٹی گالیاں نکالی، کیا اس کے بغیر سنتے نہیں ہیں نوجوان؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی آپ نے ابھی بھی لڑتے ہوں گے تو گالیاں دیتے ہوں گے آپس میں؟ کہ ہاں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ اس پر پھر گزارش کی ان سے کہ اب اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے کا 18-19 سال۔ تو میں نے کہا 2 سال شروع کے نکال دیں، باقی 16-17 سال آپ میاں بیوی نے اس بچے کے سامنے گالیاں دی۔ اب 18-19 سال کے اب چاہتے ہیں آپ اس کے منہ سے تلاوت سنائی دے قاری سدیس کی، اور نعتیں سنائی دیں اس کے منہ سے، اور پھول جھڑیں اس کے منہ سے۔ 16-17 سال محنت ہوئی ہے بد زبانی کی، یہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ طویل محنت ہوئی ہے، 1-2 سال کی نہیں ہے۔ اس کے لیے بچوں کے سامنے آج ماں باپ کو بھی اپنی زبان پاکیزہ کرنی ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اگر یہ بڑھاپے میں چاہتے ہیں نا کہ جوان بچے ہمارے ساتھ شائستہ زبان بولیں، تہذیب مہذب زبان استعمال کریں، تو ماں باپ کو بھی اپنی شادی سے لے کر بچوں کے جوان ہونے تک مہذب زبان بولنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل کے اندر ریکارڈنگ کریں آپ کچھ اور ری پلے ہو تو کچھ اور، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے موبائل میں بھی نہیں ہوتا۔ موبائل میں بھی جو آپ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں ری پلے میں آپ وہی دیکھتے ہیں، ڈاؤن لوڈ آپ کچھ اور کریں اور آگے ری پلے کریں تو اس میں سے قاری سدیس نظر آئے، مکہ مدینہ نظر آئے۔ ہمارے موبائلوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ فیڈ کیا کیا ہے اس کے اندر بھرا کیا ہے؟ 15 16 17 سال اس نوجوان بچے میں ہم نے بھرا کیا ہے؟ وہی نکلے گا منہ سے، وہی نکلے گا پورے جسم سے، وہی اعضاء سے نکلے گا۔ اس لیے ماں باپ کو بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر یہ بڑھاپے میں چاہتے ہیں نا اپنے بچوں سے، جوان بچوں سے شائستہ زبان چاہتے ہیں، میٹھی زبان چاہتے ہیں، مہذب الفاظ اس کی زبان سے چاہتے ہیں، تو ان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، اپنے جذبات پر قابو پانا پڑے گا، اپنے غصوں پر قابو پانا پڑے گا۔ تو پھر قل لہما قولا کریما، 3 باتیں ہو گئی۔ لا تقل لہما اف، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی ماں باپ کو نہیں کہنی، یہ ہے اچھا سلوک۔ نمبر 2 لا تنہرما، کبھی نہیں جھڑکنا۔ نمبر 3 قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ نمبر 4 واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، حسن سلوک کا چوتھا طریقہ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اللہ کہہ رہا ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، ماں باپ کے سامنے اکڑنا نہیں۔ نوجوان بچے اور بچیوں کا ذہن بنا ہوا ہے ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لیں گے تو ہماری بات مان، یہ سٹینڈ لینا کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا، اور کیا؟ ہم اکڑیں گے تو بات بنے گی، ایسے تو پھر ہم زندگی اپنی گزار ہی نہیں سکیں گے اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ نے سکھایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنی بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، عجز و انکساری، تواضع، تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو۔ اور آخری اصول حسن سلوک کا اللہ نے سکھایا، 5واں اصول، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب یہ دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے تو یہ جوان بچے ان کے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ یہ ماں باپ کو زندگی میں دعا دینے کو سکھایا اللہ نے، زندگی میں، مرنے کے بعد تو سارے ماں باپ کو دعائیں دیتے۔ ایک نوجوان پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ کیا زندگی میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں نا جوانی کی حالت میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا تصور نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مرنے کے بعد دعائیں۔ تو نوجوان نے بھی یہی پوچھا تھا کہ آپ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں جب زندہ ہوں ماں باپ؟
تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ تو ہر نماز میں ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے، ہر نماز میں، ہر نماز کے آخر میں۔ اصل میں ترجمہ نہیں آتا نا قرآن مجید کا دعاؤں کا، اگر ترجمہ آتا ہوتا تو پھر سمجھ آ جاتی کہ کیا تھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز میں ماں باپ کی مغفرت، زندہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب جب حساب کا دن قائم ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں ہر نماز کے اندر ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا سکھائی۔ اور ایک یہ دعا ان جوان بچوں کو بوڑھے ماں باپ کے لیے زندگی میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ آپ کسی کے لیے یہاں مسجد میں دعا کریں، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس کو کھلا۔ کسی شخص کے لیے آپ دعا کریں اللہ سے، اور باہر جا کر آپ اس کو ماریں پیٹیں گے اگر وہ مل جائے گا آپ کو مسجد سے باہر؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ آپ اس سے کبھی بدتمیزی سے بات کریں گے؟ ابھی جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، مسجد سے باہر آپ کو مل جائے، آپ اس کو گالیاں نہیں دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ابھی اس کے لیے دعائیں کر کے آئیں۔ یہ انسان جب ماں باپ کو دعائیں دیتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچاتا، یہ تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والا۔ یہ خالق ہے جو ہمیں سکھا رہا۔ یہ خالق نے 5 اصول بتائے آج اس گھریلو زندگی کے مشکل ترین پیچیدہ ترین حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے 5 اصول بتائے۔ جب ضرورت پیش آ جائے جوان بچیوں کو یہ 2 آیتیں پڑھوائیں۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 اور 24، 23 24۔ یہ جوان بچے اور بچیوں کو پڑھائیے، اس کا ترجمہ پڑھائیے کہ بیٹا گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، ان 5 باتوں پر آنا ہوگا، ماں باپ کو بھی اولاد کو بھی۔ اللہ گھریلو زندگی میں خاص جو آج موضوع تھا، اس موضوع کے مطابق اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔